बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़िलो। जी काम हो गया जे तेज़, और वो इस तरह हो गया कि इलेक्शन कमीशन पे जहाँ पे हुकूमती ज़ोमा और वज़रा चढ़ाई कर रहे हैं, आग लगा दो आज़म सवाती कह रहे हैं, और फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपना खुल के इजहार कर रहे हैं। और उस पे जहाँ इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस कराने की बात की है और जहाँ इनके ख़िलाफ़ भी अब फ़ैसले आ सकते हैं और इनके सरों पे अब तलवार लटक रही है नाअहली की। इसके साथ साथ हमने गुज़िश्ता चंद जो प्रोग्राम्स किए उसमें ये भी बताया था कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जिसके हवाले से एक अरसे से अकबर एस बाबर मुतलाशी हैं इंसाफ के, और उन्होंने इतने बड़े बड़े पलंदे सूट केस भर के जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा रखे हैं, और जिस फैसले के हवाले से हुकूमत भी डरी हुई है, पीटीआई बजाते ख़ुद उसके रहनुमा जो हैं वो भी परेशान हैं। और यही वजह है कि उस चीज़ को रोकने की कोशिश की गई। और माजी में हमने देखा कि अल्ले और लम्हे ला जाओ, अभी डिले करो, अभी ये सामने नहीं आनी चाहिए, इसको जो है इन कैमरा रखा जाए, ओपन ना किया जाए, ऐसी दरख्वास्तें भी हुकूमत की जानब से आई हैं। लिहाजा अब काम पड़ गया है। आज जिस तरह पीपल्स पार्टी और ANP के लीडर्स इलेक्शन कमीशन गए और वहाँ उन्होंने जिस तरह हिमायत का ऐलान किया है कि इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, इसमें अब ये नज़र आ रहा है कि सियासी जमातें या तो इलेक्शन कमीशन पे जो कल तक तनकीद कर रही थी, और हमने देखा कि जब PDM बना था और उसमें मौलाना भी थे, मरीम नवाज़ साहिबा भी थी, बिलावल भुट्टो साहब भी थे और दीगर रहनुमा भी थे, ANP भी थी, उनके रहनुमा इलेक्शन कमीशन के बाहर गए कि इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात बन चुका है। अब फवाद चौधरी साहब वो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात बन चुका है, अलग से एक धड़ा बन चुका है, अलग से एक गिरोह बन चुका है। ये सारी चीज़ें कौमी इदारे जो हैं हमारे, उनके बारे में नहीं होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि वो मीडिया, उसकी तत्हीर का अमल होना चाहिए, उसके अंदर अगर फेक न्यूज़ है तो उसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हुक्मरान हैं उनकी ज़बान भी फेक चीज़ों से पाक होनी चाहिए, उनके ख़यालात भी जो है वो एक डरबे वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि कौम के हवाले से, इस मुल्क के हवाले से जानदार भी होने चाहिए और कुछ करना भी चाहिए। आलमी यौम जमहूरियत है और उस पर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत आमने सामने खड़े हैं, लेकिन ये ज़ेब नहीं देता कि आग लगा दी जाए और फिर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब को तैनात इमरान खान साहब नहीं किया है, यही जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस है इन्हीं से इन्होंने हलफ लिया, और उसके बावजूद अब अगर इनको एक सियासी जमात बना दिया जाए, मुबैना तौर पे ऐसे अल्फाज कह दिए जाएं, और बात सिर्फ इतनी हो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उस पे अगर इलेक्शन कमीशन की वो तसल्ली नहीं हो रही, तशफ़ी नहीं हो रही, और उस पर अगर हुकूमत बज़िद है कि फटाफट कर दो, फटाफट कर दो, एडी जल्दी की है, यहाँ इतना अरसा गुजर गया, आप अभी आए हैं, इसके देखें कि ख़राबियाँ कितनी हैं, इसके फ़वायद कितने होंगे, इसका वाक़तन कोई फ़ायदा होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि अगर ये हैक हो गया, अगर ये कोई प्रॉब्लम हो गया, अगर इसको कोई मसला हो गया, तो वो सारा किया कराया खूज थल्ले और गया आ जाए। लिहाजा उस पर सोच समझ के होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अब ये लड़ाई जो है वो अब काफ़ी आगे तक जाएगी। उधर जनाब फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, वो पेशावर हाई कोर्ट ने भी तलब कर लिया हुआ है कि आओ जी ज़रा वो ही परवेज़ मुशर्रफ केस में इनके जो ख़यालात थे अदलिया के बारे में और उस बेंच के बारे में, उस पर बुलाया गया हुआ है। अब ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ा डेंट डाल सकती हैं पीटीआई को, और ऐसे लोगों को भी नथ डाली जा सकती है जो अन्नेवाह बोलने पे आ जाते हैं और ये नहीं सोचते कि इससे कौमी इदारों पे क्या असर पड़ेगा, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, उनके वक़ार को कितना धचका लगता है। और हमने ये देखा है सिर्फ पीटीआई नहीं, बल्कि जितनी सियासी जमातें हैं, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला हो तो ठीक है, मीठा है तो ठीक है, नहीं थे थू थू। लिहाजा ये थू थू का कल्चर तो ख़त्म होना चाहिए। मेरी अपनी दानिश में मैं आज बाज़ वकला से और सीनियर कानूनदान हज़रात से बात कर रहा था, फिर उसके साथ साथ मैं सियासी जमातों के लीडर्स की एक मीटिंग में था बैठा हुआ, तो वहाँ ये बात हुई कि अब ये जो मसला पीटीआई ने खोल लिया है, ये जो पटारी खुल गई है, अब आसानी से चीज़ें वापस नहीं जानी, और अगर फ़ॉरेन फंडिंग केस का मामला फिर से पकड़ गया शिद्दत, तो फिर स्यापा पड़ जाएगा, और बहैसियत मजमूई पीटीआई के लिए वो कितना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे
وہ شواہد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیے گئے ہیں اکبر ایس بابر اور دیگر ان کے رفقا کی جانب سے، جس کے اندر ایک ایک چیز یہ ڈالی گئی ہے، کتنے ڈالر کہاں سے آئے، کہاں لگائے، خرچ کہاں ہوئے، کس مد میں آئے، کیسے آئے، 2 نمبری کیسے ہوئی مبینہ طور پہ، اور اس کے جو ہے وہ اخراجات کا تخمینہ، اور وہ جو ہوتا ہے رجسٹر کہ بیلنس شیٹ کے لو جی اے آئے تے اے گئے، وہ کدھر آئے اور کدھر گئے۔ ادھی راتی نلکا چلے خیر تے ہے، پھر تو منگے چھاپا چلے خیر تے ہے، لہٰذا یہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا اور اس میں ایشوز بن جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی یوم جمہوریت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ڈالر 170 روپے کراس کر گیا، پٹرول تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے، مہنگائی ہے، اور پٹرول 118 کچھ یعنی کہ 119 روپے، اور قرضہ جو بیرونی قرضہ ہم نے لے رکھا ہے وہ 45,000 بلین۔ یہ تو کہتے تھے قرضہ لین والا قرضہ دین والا جہنمی، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اور چینی دیکھی جائے 106 روپے، آٹا پہلی دفعہ 61 روپے تک گیا ہے اور مہنگا مل رہا ہے، آپ جا کے 10 کلو والا لیں، 20 کلو والا لگ سمجھ جائے گی۔ پھر بجلی جو ہے وہ پہلی دفعہ 22 روپے یونٹ ہے۔ اب مہنگائی کا طوفان ہے، پہاڑ ہے، اور اس کے بعد ابھی تک ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ نہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ 3 سال میں کون سے ایسے چھکے مارے گئے ہیں، کون سی ایسی فتوحات ہیں جس کا ابھی تک کو سامنے ظاہر نہیں ہوئے اور نہ ہی ثمرات مل سکے ہیں۔ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو لانے والے تھے، سچی بات ہے اب وہ خود منہ چھپا کے پھر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی، اس کے اندر وہ میں ایک پی ٹی آئی کے رہنما کو بیٹھا ہوا تھا تو گپ شپ ہو رہی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار خواتین نے ووٹ ہمیں نہیں ڈالے کیونکہ کچن پہ سب سے زیادہ اثر پڑا ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اور سہیل احمد عزیزی کے ایک اکاؤنٹ پہ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب اگر مہنگائی کم کر دیں تو آپ جنہ چنگا بندہ کوئی نہیں آیا۔ مہنگائی یہ تو کہتے تھے، یہ فیک نیوز نہیں تھی، یہ فیک سٹیٹمنٹ نہیں تھی کہ پٹرول مہنگا ہوگا تو وزیر اعظم اور کابینہ چور ہوگی۔ میں بار بار اس کو دہراتا اس لیے ہوں کہ یہ ہمیں اتنا سنایا گیا، اور پھر سارا نزلہ میڈیا پہ آ کے، یوٹیوبرز پہ آ کے، میڈیا ہاؤسز پہ آ کے، صحافیوں پہ جو بات کرتے ہیں جمہوریت کی، جو کہتے ہیں کہ اس کے ثمرات آنے چاہیے، یہ ہمیں نظر آنی چاہیے اور اس کا فائدہ عام شخص کو نظر آنا چاہیے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ الٹا پابندیاں لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور روز ایک نئی توضیع پیش کی جاتی ہے، نہیں یوں آرڈیننس نہیں، یہ بل ہے۔ اور آج وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی زیر صدارت ایک میٹنگ بھی ہوئی جس میں فروخ حبیب صاحب گئے، فواد چوہدری صاحب نہیں گئے، اور جائیں کیوں، وہ وفاقی وزیر ہے جی، وہ کیوں جان، لہٰذا اس پہ بھی، اس بل پہ بات ہوئی، جرنلسٹ بھی وہاں موجود تھے۔ کس جرم کی پاداش میں زبان بندی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر اللہ نے یہ خود کہہ رکھا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو یار بیان تو ایسی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، آپ اس کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ اور نون والقلم وما یسطرون، آپ اسی قلم کو چھیننا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، کہتے ہیں کہ ووٹنگ کا نظام بڑا اچھا لائیں گے، کہتے ہیں کہ باہر والوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق دیں گے۔ یار یہ جمہوریت کے جب تک ثمرات نہیں دیں گے آپ بڑی جد و جہد کا نام لیتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا سانو جد و جہد کرتے ہوئے، اس کے ثمرات بھی تو ملنے چاہیے۔ اور یہی جو میڈیا کا دھرنا ہوا تھا، اس میں ایک ہی بات تھی کہ یہ لوگ وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے گئے تھے، کوئی بل جلانے نہیں گئے تھے، نہ دل جلانے گئے تھے، اپنے دل جلا رہے تھے، نہ سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں لٹکانے گئے تھے، نہ کفن لہرانے گئے تھے، نہ بغاوت پہ اکسانے گئے تھے، نہ ہنڈی کی طرف راغب کرنے گئے تھے۔ یہ تو گئے تھے کہ خان صاحب آپ خود کہتے رہے ہیں کہ جمہوریت یہ ہے کہ میڈیا کی زبان بندی نہ کی جائے، آپ کے خود یہ ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، آپ کہا کرتے تھے کہ کرپٹ ہوتے ہیں وہ لوگ، کرپٹ ہوتے ہیں جو میڈیا کو اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے تھے پاگل ہے یہ، جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ کہتے تھے پاگل ہے یہ، سوشل میڈیا کو یہ اس پہ بین لگانا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا بند نہیں ہونے والی چیز ہے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اب آپ ہی ہیں
ہاں قانون کا اطلاق ہونا چاہیے، میرے اوپر ہونا چاہیے، آپ کے اوپر ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہونا چاہیے، سب کے اوپر ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی زبان نہ کھولے، کوئی ایسی بد تہذیبی نہ دکھائے، کوئی اسلام کے خلاف بات نہ کرے، کوئی اس کی روح کے خلاف بات نہ کرے، کوئی نفوس قدسیہ جو اسلام کے ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے، ہرزہ سرائی نہ کر سکے۔ لیکن اتنے روز نواں سیاپا، روز اپنے لوگوں کو بٹھا کے ممبر پہ بیٹھ کے حضرت صاحب جو ہے وہ انیوا بولے جا رہے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کو نہیں چھوڑ رہے، وہ اہل بیت کو نہیں چھوڑ رہے۔ اور یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کہ جو نہیں ہوا وہ بھی اہل بیت کے نام پہ ڈال کے اپنے خیالات ڈال دیے جائیں۔ روز میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ صحابہ کرام، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت کے نام سے اچھی چیز بھی ان کے نام سے ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی بددیانتی ہے اور یہ بھی توہین ہے دراصل۔ اگر انہوں نے نہیں کہا اور آپ اپنے ولوں اچھی چیز بھی ان کے نام سے مشہور کرنا چاہتے ہیں، اس کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں، ایسی چیزوں پہ ضرور قانون موجود بھی ہیں۔ اپنے جو معاملات ہیں اداروں کے اس کو بہتر بنائیے، پکڑ میں لائیے، یقیناً ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جمہوریت کیسی ہے جس میں آپ بھی آ گئے، پچھلے ڈاکو، پچھلے بادشاہ، اپنا پروٹوکول چیک کرو، اپنی آنیاں جانیاں چیک کرو، اور اس کے بعد اس ملک کے اندر جس قدر شدت سے سرایت کر رہا ہے دوبارہ سے فرقہ وارانہ معاملہ، وہ لے بیٹھے گا۔ لہٰذا اگر یہ کوئی اپنے بھی اس میں شامل ہے اس سازش میں، تو خدا را اس پہ اپنی آنکھیں کھولیے، اپنے کان کھولیے، اپنے ذہن کو استعمال کیجئے اور تھوڑا سا انسان ہونے کا ثبوت دیجئے، کیونکہ اگر یہ پانی سر سے اوپر آ گیا، گزر گیا، پھر کچھ بچے گا نہیں۔ لہٰذا یہ جو تلوار لٹک رہی ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور اگر 2 وزیر بھی فارغ ہو گئے پھر یہ روتے رہیں گے، پھر یہ کپڑے دھوتے رہیں گے، اور پھر یہ نہ اٹھیں گے نہ سوتے رہیں گے، یہ درمیان میں آ جائیں گے۔ لہٰذا ایسی ساری صورتحال میں چاہیے کہ ابھی بھی اداروں کے خلاف اس طرح سے ہرزہ سرائی نہ کی جائے، اور اس تمام تر جد و جہد جو لوگوں نے کی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی اگر کی ہے، تو ان کو اس کا ثمر ملنا چاہیے، ان کو اس کے فوائد ملنے چاہیے، نہیں کہ بس خالی تقریرہ کھان لی دے دیو اور وہ بلہ لے کے سر کے نیچے رکھ کے سو جائے۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ چند باتیں تھیں، باقی بھی باتیں مزید کریں گے لیکن نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔